أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللہ تعالیٰ اس پارے کے سٹارٹ میں آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سٹارٹ کریں گے. تو اس پارے کے سٹارٹ میں کیا فرما رہے ہیں؟ آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے. اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے. انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے نا، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ہی انسان کے ساتھ دو چیزیں بڑھتی ہیں. دو چیزوں کی خواہش اس کے اندر پنپتی ہے، بڑھتی ہے، آگے بڑھتی چلی جاتی ہے ہر انسان کے ساتھ. دو چیزوں کی خواہش کون سی؟ ایک زیادہ مال کی خواہش اور لمبی عمر. بچپن میں اتنا مال کی خواہش ہوتی ہے آپ کو؟ بچپن میں ہے اتنا آ جائے کہ کھائیں پئیں بس اتنے کافی ہے ہمارے لیے، اتنا ہمارا گزر بسر ہو سکے. جوں جوں بڑھتے جاتے ہیں مال کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے. اتنا مال ہو، ایک وادی دوسری وادی. اگر کسی کے پاس مال کی بھری ہوئی ایک وادی ہے وہ چاہتا ہے دوسری ہو، دوسری مل جائے اس کو، وہ چاہتا ہے تیسری وادی ہو. یعنی وہ خواہش بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ حتی زرتم المقابر. یہ خواہش آخر لمحے تک ختم نہیں ہوتی.
خواہش کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبر کی مٹی میں جا پہنچتا ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں اور خواہش ختم نہیں ہوتی۔ دوسری کیا خواہش ہے؟ زیادہ عمر، اور جی لوں، تھوڑا سا اور جی لوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں نیکی کا ایک ذریعہ بتایا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کسی انسان کے دل میں خواہش ہے نیکی پانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک طریقہ بتا دیا۔ آپ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، نیکی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرتے۔ صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے، جو جتنا کر سکتا ہے۔ ویسے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے صدقہ و خیرات کرنے کی، امیر اپنے مطابق کوشش کرتے ہیں، غریب اپنے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب ہر سیزن میں ہمارا کیا ہوتا ہے حال کہ گرمیوں کے کپڑے نکالے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے، جو ایکسٹرا کپڑے ہیں چھانٹی کی ہے، میں نہیں پہنتی، مجھے پسند نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا، غریبوں کو دے دیا۔ یہ جوتے نکالے ہیں، پسند نہیں ہے، میں نے ابھی یہ نہیں پہنا، یہ ان کو دے دیں۔ یہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا ہے۔ جو چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، میں ابھی یہ نہیں پہنتی، مجھے یہ پسند نہیں، میں نے یہ نہیں لینا، میں نے یہ نہیں لینا، ہم نے وہ دے دیا دوسروں کو۔ اور جو چیز مجھے پسند ہے میں یہ کسی کو نہیں دوں گی، یہ میری چیز ہے، مجھے بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایکسٹرا چیزیں دوسروں کو دینا نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ جو آپ پسند کرتے ہو وہ بھی دو نا، اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اور آپ دیکھیں، آپ سب لوگ سوچیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ اپنی محبوب چیزوں میں سے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ ایک یہ آیت اتری، یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کی لگن دیکھیں، ان کی تڑپ دیکھیں، وہ کیسے بڑھ جاتے تھے، نیکی میں سبقت لیتے تھے۔ یہاں آیت نازل ہو رہی ہے، وہاں ان کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چوتھے سپارے کا آغاز، یہ پہلی آیت کتنی بار ہم نے پڑھی ہوگی، کتنی بار سنی ہوگی، کتنی بار تکمیل کی ہے ہم نے، لیکن اس کا کیا ہوا؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ عمل کیا؟ کیا اس آیت کے بارے میں سوچا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ قربان کروں، کچھ میں بھی اللہ کے راستے میں دے دوں، اپنی پسندیدہ چیز؟ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ کیا ہے کہ مدینہ میں ان کے پاس ایک بڑا اچھا باغ تھا، کھجور کا درخت، کھجور کے باغات تھے اس میں، اور سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ بہترین باغ ان کے پاس، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ان کی وہ تھی۔ اس باغ کا نام تھا بیرحا۔ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس سب سے بہترین چیز، مجھے جو محبوب چیز ہے، میری پسندیدہ چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا باغ ہے، بیرحا باغ ہے۔ اللہ کے نبی، میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اب میرے اس پہ کوئی تصرف نہیں، میں اس کو قربان کرتا ہوں، فی سبیل اللہ دیتا ہوں۔ نیکی کو پہنچنا تھا، انہوں نے نیکی تک پہنچنا تھا، تو کیا ہوا؟ انہوں نے صدقہ کر لیا اس کو، آپ جیسے چاہیں اس کو جس کو چاہیں دے دو، دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، یہ تمہارا جو مال ہے بڑا نفع بخش ہے، تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، تمہیں اس کے بدلے جنت کا سودا دیا۔ دنیا میں ایک باغ دے دیا، آخرت میں جنت کا باغ دے دیا، آخرت میں جنت تمہیں حاصل کر لی، بڑا اچھا فائدہ تمہارے لیے، جو آج دو گے کل وہ حاصل کرو گے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنی رقم سیو کر لی ہے۔ سیو کہاں کرتے ہیں؟ گھر میں اگر ہو سکتا ہے گم ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کتنے ہی لوگ ہیں اپنی رقم کو، اپنے زیورات کو سیو کرتے ہیں، میں نے بینک میں رکھوا لی ہے، میری سیو ہو گئی۔ یہ دنیا کا بینک ہے جو آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ اس کو نہیں لے کر جائیں گے۔ ایک بینک ہے دنیا میں، ایک بینک ہے اللہ کے پاس آخرت میں۔
جو اللہ کے پاس سیو کریں گے، جو آخرت کے بینک میں سیو کریں گے، وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دے گا. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دے. صدقہ و خیرات کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے کر اس مال کو بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں جس کی جیسی نیت ہو. 1 روپیہ دے دیں، 10 روپیہ دے دیں آپ کی اپنی پاکٹ منی کے لحاظ سے، اور خصوصاً جو چیز پسند ہے وہ قربان کریں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے قربان کر دیا، انہیں کا بڑا اچھا سودا کیا ہے. اب تم اس باغ کو کیا کرو، اس باغ کو تم نے کس کو دینا ہے؟ تو تم نے صدقہ کر لیا. یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، ایک اور معاملہ، ایک اور امتحان. ہم جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے لیے ہم کس کو دیتے ہیں مال؟ اپنا، اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں دیتے. اس کو کیوں دوں؟ اس کو نہیں دینا میں نے. تو صدقہ و خیرات کرنا ہے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. یہ باغ جو تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بڑا پروفٹ والا باغ ہے، یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دو. اللہ کے نبی جیسے آپ کریں گے ویسے کرو گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو دیں گے. باہر نکلتے ہیں، اپنے باغ تک پہنچتے ہیں، باغ کے اندر انٹر نہیں ہوتے، باغ کے باہر کھڑے ہیں، بیوی کو آواز دیتے ہیں، اے ام طلحہ، اے میری پیاری بیوی، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. آوازیں دے رہی ہیں ان کو. گھر کے اندر ان کا گھر، اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی ہے، آوازیں دے رہی ہیں باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. وہ اللہ کی پیاری بھاگتی بھاگتی باہر آتی ہے کہ کیا بات ہے، اندر کیوں نہیں آیا؟ گھر میں آ جاتے، اندر آ کے بات کر لیتے. باہر بلانے کا کیا فائدہ، مجھے کیا ضرورت تھی اتنی؟ انہوں نے کہا کہ میں اب اندر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ باغ میرا نہیں ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں سیکھا ہے. جو باغ میں نے اللہ کے راستے میں دیا، اب میں اس پہ قدم نہیں رکھ سکتا. بچوں کو بلا لو، بچے بھی آ جائیں باہر، اب میں یہاں نہیں جا سکتا. بچوں کو بلا لیا، بچے باہر آ گئے. اب بچے تو باغ کے اندر موجود تھے، کھیل رہے تھے، کھا رہے تھے. کھجوریں اٹھا اٹھا کے انہوں نے کچھ کھائی ہوئی تھیں، کچھ انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھیں. جو جیب میں تھی ان سے نکال کے اندر باغ کے اندر گرا دے کے اس کے بعد اس میں سے کچھ نہیں لے سکتی. اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کو دے دیا. پسندیدہ چیز کیا ہے؟ پسندیدہ چیز وہ اللہ کے راستے میں قربان. نیکی یہ ہے مما تحبون. اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تو اس کو جانتا ہے. اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا تو سب وہ بھی تو جو روک کے رکھیں، اگر اپنے اہل و عیال پہ نہ خرچ کریں. جی نہیں، یہ غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا نبی کے پاس، کہا میرے پاس 4 درہم ہے، میں کیسے خرچ کروں؟ نبی نے فرمایا پہلے اپنی ذات پر. اس میں اور بھی ہے. نبی نے فرمایا اپنی بیوی پر. اس نے کہا اور بھی ہے اپنے اہل و عیال پر، اور بھی ہے. اب باقی سب تو یہ پہلے اپنی ذات کا حق ہے، وہ چیز ضرور سے زیادہ وہ خرچ کریں. ہاں جی، وہ آپ دے دیں. تو صحابہ کرام کو تو عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. وہ تو ماشاء اللہ نہیں کہ ہم کتنے سب کرتے جانے والے تھے. دیکھو ہم لوگوں کے لیے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنی خواہشات کو ہم دیکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں سامنے. عمر بن خطاب نے کیا کیا جب انہوں نے آیت پڑھی؟ دیکھیے میں بتا رہی ہوں ان کی طرف کہ وہ آیت پڑھتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے. ہمارے پاس اس آیت پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم سال ہاں سال پڑھتے ہیں آیتوں کو لیکن سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے کبھی اور نہیں ملا. سب سے اچھا جو مجھے حصہ ملا ہے کون سا تھا؟ خیبر کے مال کا. تو وہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو صدقہ کروں، میں اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اصل مال اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. اس کے پھل کو دو. مال ملتا رہے گا آہستہ آہستہ، اس کو دیتے رہنا، سب کو خراب کرتے رہنا، اس کے پاس بھی رکھو. اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے. تم کیا خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، ناقص مال ہے، فضول مال ہے، یا تم اپنا اچھا مال دے رہے ہو؟ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے. اللہ تمہاری نیکی کو ضائع مال کے علاوہ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل
کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر جو اسرائیل نے اپنے پر حرام کر لی. اور اس طرح سے پلیز میں 2 دنوں آپ کو اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے کہہ دیجئے کہ لاؤ تورات، پھر پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو. پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تمام چیزیں حلال کی تھیں. کھانے کی نعمتیں ان پر حلال تھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رزق حلال کیا ہے، بعض چیزوں کو حلال رکھا ہے، سیم ویسے ہی بنی اسرائیل پر بھی حرام تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے پر حرام کر دیا خود ہی. کس نے حرام کیا؟ اسرائیل نے. اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کو اپنے پر حرام کیا تھا اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی. ان کی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی سزا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو کہ ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیتے. اب تم نے یہ چیز نہیں کرنا. اور ہوا کیا تھا؟ یعقوب نے کیوں پر حرام کی تھی؟ یعقوب پر وہ چیزیں حلال تھیں لیکن ان کو ایک تکلیف لگی، بیمار ہو گئے. وہ بیماری ان کی طویل ہو گئی، طول پکڑ گئی بیماری. اس کی وجہ سے انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو محبوب چیزیں جو پسندیدہ چیزیں تھیں ان کی کھانے کی، میں ان کو چھوڑ دوں گا، نہیں کھایا کروں گا. ان کو اونٹ کا گوشت پسند تھا اور اونٹ کا دودھ پسند تھا. کا دودھ پسند تھا تو انہوں نے اپنے پر حرام کر لیا تھا کہ میں آئندہ سے نہیں کھاؤں گا. اور انہوں نے منت پوری کی تھی. لوگوں نے، ان کے بعد کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو اپنے پر حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں امت محمدیہ پر حلال ہیں وہ ان پر بھی حلال تھیں لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ بعض چیزوں کو خود حرام کیا تھا، بعض چیزیں ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کی. اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، تو وہاں کے لوگ باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے. یہ کیسا نبی ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی ہم تو حرام سمجھتے رہے تھے، اس کو کھاتے نہیں تھے، اس نے کھانا شروع کر دیا. اللہ نے ذکر کیا ان کے اعتراض کا، یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے، اللہ نے حرام نہیں کی تھی، میں نے یہ تو حلال تھی. تو یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے. ایسے ہی ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری کچھ باتوں کا جواب دے دیں. اگر آپ نے جواب درست دے دیا نا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یہ جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دے سکتا. ہم جو سوال کریں گے نا ان کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے. نبی نے کہا پوچھو، لیکن یاد رکھو تو مجھے وعدہ دو کہ اس کے بعد کیا کرو کہ اس کے بعد تم ایمان لاؤ گے، میرا ساتھ دو گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ایمان لائیں گے آپ پر. اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے. 4 سوال کیے تھے جس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمیں بتائیے وہ کون سی چیز ہے جسے یعقوب نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے پر حرام کیا. کون سی چیز تھی؟ ہاں جی، ان کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ انہوں نے حرام کیا تھا. نبی نے ان کو 4 سوالوں کا جواب دے دیا. 4 سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے لمبی ٹاپک بات ہو جائے گی انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ آگے بھی آ جائیں گے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا تو نبی نے ان کا جواب دے دیا. اگلا سوال کیا، اس کا جواب دیا. اگلا سوال کیا، اس کا جواب دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا نا کہ آپ سچ جواب دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن ہوا یہ 3 سوالوں کے جواب درست ہو گئے. اب 4تھا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بتائیں آپ کا دوست کون سا فرشتہ ہے. نبی نے فرمایا میرا دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور وہ سب کے سب انبیاء کے دوست بولتے تھے، سب پر وحی نازل کرنے والے وہی ہوتے تھے. اس بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گئے. انہوں نے کہا ہم تو ایمان نہیں لاتے کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. اصل میں ایمان لانا نہیں جانتے، وہ سب کچھ تھے لیکن ایمان لانے ان کے اندر ضد تھی کہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اس بات پر ایمان نہیں لائیں. اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تم جانتے ہو اس بات کو اسرائیل نے اپنے پر خود حرام کی تھی، اللہ نے حرام نہیں کی تھی. جب وہ اسرائیل پر حرام نہیں تھی تو امت محمدی پر حرام نہیں.
کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے حرام کی تھی، قل فأتوا بالتوراۃ، تورات لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ، فاتلوها، پڑھو اس کو، اپنی کتاب کو، تورات کو پڑھو، کہیں ذکر ہے اس میں کہ اللہ نے اونٹنی کا گوشت حرام کیا؟ کہیں تم تو صادقین اگر سچے ہو نا بتاؤ، دکھاؤ تو صحیح کہیں ہے ایسی بات؟ ظاہر بات ایسا نہیں کر سکتا، کسی کتاب میں ایسا تذکرہ موجود نہیں۔ اللہ نے حلال چیزوں کو حلال کی، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، وہ حلال تھی تمہارے لیے۔ پھر بات یہی ہے کہ تم اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، ایسی باتیں کر کے بہتان ترازی کر رہے ہو، اور جو بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کے دین پر جھوٹ بولے ہو۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا۔ تو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک طرف تھا اور وہ شرک کرنے والوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کی بات برحق، اللہ کی کہی ہوئی ایک ایک بات، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف سچا، اس میں کسی قسم کی شک گنجائش نہیں۔ جو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ان لوگوں پر حرام نہیں تھا، تو سچی بات ہے، یہ اس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ تمہارا شبہ باطل ہے، جھوٹا ہے، ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی گوشت کھایا کرتے تھے، ان کے لیے چیزیں حرام نہیں تھیں، جو ان پر حرام نہیں تھی وہ ہم پر حرام تھی۔ اٹھاؤ کتاب دیکھو، کہیں ذکر ہے کہتے ہو ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم کے دین پر چلنے والے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے؟ ہمارا دین وہی۔ اگر تم مان جاتے ہو اس بات، ہمارا ذہن کھلتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو پھر کیا کرو؟ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اصل میں ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ کہتے تو ہو، کرتے نہیں ہو۔ ابراہیم تو یک طرفہ تھا، توحید پرست تھا، اس نے کبھی بھی انصافی نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی غلط کام نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک لانے والوں سے تھا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں اور تم کرتے شرک ہو۔ ابراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، شرک نہیں، تو چھوڑو ساری باتیں، ابراہیم کے دین پر تو آ جاؤ۔ ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پچھلی آیات میں یہودیوں کے ایک شبے کا، ایک اعتراض کا جواب تھا، اس آیت میں یہودیوں کے دوسرے شبے کا جواب۔ پہلا شبہ کون سا تھا ان کا؟ پہلا شبہ کون سا تھا؟ ہاں جی ہاں، کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا یہ کیوں حلال کرتے ہیں؟ نبیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، اللہ نے جواب دیا کہ اللہ نے حرام نہیں کیا۔ دوسرا شبہ کون سا تھا؟ دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ان کا قبلہ کعبہ کیوں ہو گیا؟ ان کا قبلہ بیت اللہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا عبادت کے لیے وہ بیت المقدس تھا، تو سب لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اے محمد، تم نے کیا کیا؟ قبلہ چینج کر لیا، بیت المقدس کی بجائے تم نے کعبہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، یعنی تم ایمان والے نہیں ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے بتایا ہرگز نہیں، دنیا میں جو پہلا گھر بنایا گیا عبادت کے لیے کون سا تھا؟ اللہ نے ذکر کر دی بکۃ مبارک، وہ بیت اللہ برکت والا سب سے پہلے عبادت کی جگہ جو بنائی گئی، کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے۔ تم کہتے ہو ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں، ابراہیم نے غلط کعبہ کو تعمیر کیا تھا، ابراہیم کا قبلہ تو یہ تھا، اب تم غلط یا ہم غلط؟ انہوں نے تو اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا تھا، اس کی نشانی تو آج بھی موجود ہے، ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی وہاں موجود ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا قبلہ کون سا تھا؟ انہوں نے بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ بنایا، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے اور
جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ بیت الحرام۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، یعنی بیت المقدس، دوسری مسجد ہے بیت المقدس۔ میں نے عرض کی ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ 40 سال کے گیپ بعد دوسری مسجد بنائی گئی۔ یہ کیسا گھر ہے؟ یہ گھر ایسا ہے بڑا برکت والا ہے۔ کتنی برکت رکھی ہے اس گھر میں، کتنی برکتیں ہیں۔ ایک ایک ٹائم میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، ہر ایک کو رزق مل رہا ہے، مل رہا ہے، مل رہا ہے۔ ختم ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے؟ دعا تھی، ہاں جی۔ یہ تو میں کہتی ہوں سچی بات ہے، یہ ایک ہماری جنت کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ جیسے جنت میں کھانا ختم نہیں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ دکھا دیا ہے کہ یہاں بھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو دیکھیں کتنی برکت والا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موسم کا، پورے سال کا رزق الوا موجود ہے۔ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں وہاں جا کے، بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ صرف برکت ہی نہیں ہے، وہ خدا وہاں جا کے انسان ہدایت جاتا ہے، ہدایت ملتی ہے ایمان والوں کو، ہدایت ملتی ہے تمام جہان والوں کو۔ جہان کے لوگ جتنے گناہ گار ہیں، جتنے نافرمان ہیں، اللہ کے گھر جائیں دیکھیں کیسے ہدایت جاتے ہیں، خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہدایت ہے ایمان والوں کی، یہ گھر تو ایسا گھر ہے اللہ نے اس کو شرط قبولیت بخشی۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور اس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے۔ اس نے کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی بیت اللہ جا کے دیکھیں نا تو کیسے کیسے معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں، کیسے کیسے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس لیے سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام بھی صاف پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کون سا گھر بنایا تھا، ان کی عبادت کی جگہ کون سی تھی، پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے وہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، مقام ابراہیم پر۔ جو کوئی یہاں داخل ہو جائے، ومن داخلہ، کتنے ہی لوگ، دنیا جہاں کے لوگ، کوئی بھی بڑے سے بڑا قاتل بھی اگر یہاں داخل ہو جائے کانا آمینہ، امن یاد ہے۔ اور اس کو امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنایا، شروع سے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اللہ نے اس جگہ کو امن والا بنایا، اور یہ قیامت تک امن والا رہے گا۔ نبی نے فرمایا صرف چند ایک گھڑیوں کے علاوہ شروع سے لے کر آخر تک امن والا رہے گا، ہے بھی صحیح اور رہے گا بھی صحیح، صرف چند ایک گھڑیاں، صرف میرے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحات کے لیے اللہ نے اس گھروں کو ختم کیا تھا، جب خانہ کعبہ کو فتح کیا، جب مکہ کو فتح کیا، تب تھوڑی دیر کے لیے حرمت ختم ہوئی، اس کے بعد دوبارہ پھر حرمت اسٹارٹ ہوئی، پھر شروع کر دی۔ کتنی حرمت ہے! یہ حرمت صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اس کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ وہاں اگر کسی شخص کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا، پناہ لے لیتا، اس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ہر دور میں اس کی حرمت رہی۔ نبی نے منع کیا کہ یہاں پہ قتال منع ہے، جنگ کرنا منع ہے، کوئی بھی چیز نہ اٹھائی جائے، کسی کانٹے کو نہ توڑا جائے، درخت نہ کاٹا جائے، شکار کو نہ بگایا جائے، اگر کوئی چیز گری ہوئی وہاں مل جائے تو اس چیز کو بھی نہیں اٹھانا۔ ہاں صرف ایک صورت اٹھا سکتے ہیں آپ کہ اس کا اعلان کروا دیں،
اس کا مالک ڈھونڈ لے، اس کو دینے کے لیے اٹھا لے، اٹھا اپنے سکتے پاس ہیں، نہیں رکھ سکتے۔ اپنے پاس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے جو مکہ میں ہتھیار اٹھائے، کوئی چھری، کوئی کانٹا، کوئی ایسے قسم کا ہتھیار وہاں نہیں ملتا، امن کی جگہ۔